پاکستان اس 1% کے لیے کام کرتا ہے جو کہ ایلیٹس ہیں. پچھلے 77 سال سے اصل میں یرغمال بنا ہوا ہے ان ایلیٹس کا. قوت نافذہ جن کے پاس ہے وہ بھی اگر اس کے اندر ہیں. خود امیر سے امیر تر ہوتے گئے. خادم مافیا جو خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے. سیاہ و سفید کے مالک تو یہی ہیں. کوئی سے وہ نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, مہنگائی کس طرف جا رہی ہے. دودھ میں ملاوٹ آپ کر رہے ہیں, مسجد میں سے جوتے آپ چرا رہے ہیں. کس طرح سے قبضے کیے جاتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کی زمین ہتھیائی جاتی ہے. بس ساری کی ساری چوری یہ یاد رکھیں لیگلائزڈ ہے. فوکس وہ شفٹ کرتے ہیں عوام کے اوپر تاکہ نہ آ سکے حکمران کے اوپر, نہ آ سکے نظام کے اوپر. یہی اسٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں, اور جس کے ذریعے مغرب نے ترقی کی تو ہم بھی ترقی کرتے ہیں. وہ کیسے پہنچے اور ممالک کو لوٹ کے پہنچے. اس طرح کے لاز بنا رہے ہیں جو کہ ان کو سرو کرتے ہیں. قانون سازی از دا تھنگ جو کہ ان کی اصلی طاقت ہے. کارساز میں کراچی میں ایک انسیڈنٹ کس طریقے سے یہ سپر پاور کو استعمال کر رہے ہیں, لیجسلیشن اینڈ جوڈیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آؤٹ سائڈ دا باکس پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر. ہم اگست کے مہینے میں ہیں, 14 اگست ابھی گزرا ہے. پاکستان میں ایک ڈبیٹ ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے, 77 سال میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, عام آدمی کو کیا ڈلیور کر رہا ہے ملک, کیا نہیں کر رہا. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہم اپنی عام زندگی کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں. ہر گیدرنگ کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی ہے. انفیکٹ اب ہم نظر آتا ہے کہ یہ ہماری انٹیلیجنسیا یا دانشوروں کے اندر بھی یہ بحث ہے کہ پاکستان ایک ایلیٹسٹ کنٹری بنتا چلا جا رہا ہے. ایلیٹ کیپچر کا ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. انفیکٹ ہمارے جو ایکس فائنانس منسٹر ہیں مفتاح اسماعیل, انہوں نے لفظ یوز کیا 1% ریپبلک کا, اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس 1% کے لیے کام کرتا ہے جو کہ ایلیٹس ہیں, جو ایلیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور عام آدمی کے لیے کام نہیں کرتا. عام آدمی کو یہ ملک سرو نہیں کرتا, یہ ملک ایلیٹس کے لیے ہے اور ایلیٹس کو ہی سرو کرتا ہے. تو ہم اس بحث کو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی پاکستان ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے, اور وہ کیسے کیا جاتا ہے, ایلیٹس کون ہیں, کہ یہ کیوں وجود میں ہے, یہ کس طرح اپنی طاقت کو ہولڈ کرتے ہیں, کس طرح اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہی کیوں, کیا پاکستان میں ایسا کیوں وہ ہوا. تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی. تو ہم انشاءاللہ ان کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, اگست کا مہینہ ہے, میرا خیال ہے دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ ٹو ڈسکس دس پوائنٹ, کیونکہ اس وقت لوگ رکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس ملک کو ہم نے بنایا تھا کہ یہ عام آدمی کے لیے, مسلمانوں کے لیے اچھا ملک ہوگا, یہاں پہ سکون سے رہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکلی یا مٹیریلی وسائل کے حوالے سے کہ کیا لوگوں کی, عام آدمی کی زندگی کتنی خوشحال ہے, کتنی پراسپیرٹی ہے اس میں. تو جو ایلیٹ کیپچر کی بات ہوتی ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم بالکل ایگزیکٹ اس میں جائیں تو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں کہ یہ کیا, یہ کوئی کلب ہے, یہ چند لوگ ہیں, یہ کوئی کانسپریسی ہے ایلیٹس کی, یہ کیا ہے. اس کو ویسے آپ نے جو لفظ کلب کا استعمال کیا وہ ایک میرے خیال میں ایک اچھا استعارہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ دیکھیں کلب کیا ہوتے ہیں. کلب جو ہے نا, سم پیپل کم ٹوگیدر اور وہ اپنی آسانی کے لیے, اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک کلب بناتے ہیں, اس کی ممبرشپس دیتے ہیں, کچھ فیس رکھتے ہیں, اور پھر بہت ساری فیسیلیٹیز کلب ممبرس کو فری آف کاسٹ ملتی ہیں. سو دے آر ٹیکن کیئر آف. آپ نے جو یہ استعارہ استعمال کیا تو یہ واقعی ہمارے ایلیٹ کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے پورا اترتا ہے اس ملک کے اوپر انفارچونیٹلی, جو کہ پچھلے 77 سال سے اصل میں یرغمال بنا ہوا ہے ان ایلیٹس کا. ٹھیک ہے, جنہوں نے کہ واقعی میں اس کو ایک اپنے اس آپس میں ایک کلب کی طرح چلا رہے ہیں. اور آپس میں چلانے سے مراد یہ ہے کہ دے میک شیور کہ ان کے جو ساتھی ہیں, جو ممبرز ہیں اس کلب کے, ان کو تمام فیسلٹیز مل رہی ہوں, ان کی بیک سیف ہو, وہ کسی قانونی اس میں پکڑے نہ جا سکیں, وہ جو ہیں بزنس کریں تو اس میں ان کو 100% کامیابی کی یقین دہانی ہو, جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے ہر پوائنٹ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ اچھا پھر اسی طریقے سے یہ تمام مراد بھی وہ انجوائے کریں, اور ساتھ میں ان کے اوپر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے, اور ان کو کسی طریقے سے قانون سے تو ماورا ہیں ہی ہیں, لیکن وہ لوگوں کی عدالت میں بھی نہ پکڑے جا سکے. اس کے لیے پھر بہت سارے نریٹیوز پھیلائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ تمام چیز سمجھنا, یہ تمام چیز ڈسکس کرنا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے, بہت زیادہ ضروری ہے. جی,
تو صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا صرف سیاستدان ہیں ملک کے، یا کوئی ہڈن چہرے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ان کے سامنے کچھ لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں سیاستدان تو میں کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن سیاستدان جو ہے آپ ایسے سمجھیں کہ وہ اس کلب کا سب سے نچلے درجے کا ممبر ہے. کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی فیس کرتا ہے، کبھی نہ کبھی لوگوں کی عدالت میں آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ سچ مچ عدالت کے اندر آ جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. لیکن وہ بھی ہیں ممبرز نو ڈاؤٹ، لیکن اصل کرتا دھرتا جو ہیں وہ آپ کے ملک کو چلانے میں جو آپ کے کلیدی پلرز ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام کے تمام کی جو کریم اعلیٰ کریم ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے ٹاپ کے، اور آپ اس کو شاید 1% کہہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس 1%. اگر آپ 25 کروڑ کا 1% نکالیں 25 لاکھ بنے گا. یہ 25 لاکھ لوگ نہیں ہیں، یہ 1 لاکھ لوگ بھی نہیں ہیں، یہ چند ہزار لوگ ہیں. تو اب ہر ڈپارٹمنٹ، ہر اس سے آپ اٹھا لیں ٹاپ کے 10 20 30 50 لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے ملک کے جو ہے نا فیصلے کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی ڈائریکشن کو طے کر رہے ہیں، اور وہ انشور کر رہے ہیں کہ جو لوکریٹو ترین کانٹریکٹس ہیں، جو بڑی ترین ڈیسیژنز ہیں، وہ کس کے حق میں جائیں گی، وہ کون کرے گا، وہ کیا ہوں گی. تو دس از ایکچولی سو اٹس این امیلگم آف آل دا ٹاپ ایلیٹ آف آل دیز انسٹیٹیوشنز جو کہ اس کے ممبرز بن جاتے ہیں. اب فوراً ایک سوال آئے گا سننے والوں کے ذہن میں کہ یہ کوئی شاید کوئی ممبرشپ کے جو ہے نا فارم فل کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. واٹ اٹ از کہ جب بھی آپ ایک اتنی اثر و رسوخ کی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو لیٹ سے آپ ایک بڑے جج ہیں، لیٹ سے آپ ایک بڑے کرسی پہ ایک بڑے پولیس والے ہیں، آپ ایک ایسے بزنس مین ہیں کہ آپ جو ہے نا اب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کتنی آئے گی کتنی جائے گی، اور آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، آپ بڑے ایک ایکسپورٹر ہیں، ایک بہت بڑے امپورٹر ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ جو ہے نا جس جگہوں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کلبوں میں جا کے گولف کھیلتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنے شولڈرز رب کرتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی نا آپ کے ٹورڈز ایکسیپٹیبل ہوتے جاتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا ویلکم کرتے ہیں، اور وہ آپ کو اپنا منہ بھولا بھائی بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اور یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ مفادات کا ایک رشتہ ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں. یہ مفادات کا ایک رشتہ ہے. وہ آپ سے کوئی آپ کو محب وطن نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کو کوئی اسلام کا چیمپئن نہیں سمجھ رہے، وہ آپ کو کوئی فلنتھروپسٹ بھی نہیں سمجھ رہے کہ آپ جو ہے نا کار خیر کرنے. وہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ آپ کو اپنا مقصد عزیز ہے، وچ از ٹو بینیفٹ یور سیلف اینڈ یور فیملی، ٹھیک ہے، اور اس کو پروجیکٹ کرنا جیسے بھی ہو سکے. اینڈ یو آر کٹ تھروٹ. تو آپ جو ہے نا اس معاملے میں بالکل بدلحاظ ہیں، آپ کے کوئی مورل ویلیوز نہیں ہیں، آپ کے کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈز نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہے نا ویلکم ہے اس کلب کے اندر. اور پھر یہ لوگ اس طرح کھاتے ہیں ملک کو، اس بدلحاظی سے، اس بدتمیزی سے، اس بے شرمی سے، کہ ہم دیکھتے حیران ہی رہ جاتے ہیں، ہم سوچتے حیران ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو مختلف طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ 1% کہنا ہے اس کو شاید غلط ہے اور ایک حد تک زیادتی ہے، کہ 1% کہنے سے تو آپ بہت بڑا چنک لے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے ایکچوئل جو کردار ہیں، ایکچوئل جو چہرے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اس کے پیچھے، جبکہ وہ لوگ ہیں وہ چند گنتی کے لوگ ہیں، چند ہزار یا چند 100 لوگ ہیں. اور کیا اس کو ہم اسٹیٹس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر تمام لوگ جو بھی طاقت کی پوزیشنز ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، عدلیہ کے اندر، سیاست کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، فوج کے اندر، پولیس کے اندر، ایون کلرجی کے اندر، تو وہ تمام لوگ شامل ہیں، اور ہر بندہ اپنی کانسٹیٹوئنسی، اپنی جو ورٹیکل ہے، اپنی جو سائڈ ہے، اس کو اس کلب کے لیے ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا اس کلب کے لیے کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائن. تو وہ آپس میں تمام کو پتہ ہے کہ اگر اس کلب کے اندر ہم ایک دوسرے کو اس سے پروٹیکٹ کریں گے تو ہمارے کلب کو یا ہمارے مفادات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. بالکل ایسا ہی. اور اسٹیٹس کو بڑا اچھا لفظ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں جب یہ لوگ ان پوزیشنز پہ نہیں رہتے، یعنی ریٹائر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، یا نکال دیے جاتے ہیں، کسی کیس میں پکڑے جاتے ہیں، تو بس یہ ان کو ڈس اون بھی کر لیتے ہیں، خود سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی سٹوری جو ہے نا اٹ کمز ٹو این اینڈ. تو کلب چلتا رہتا ہے، مفادات چلتا رہتا ہے، یہ ٹولہ جو ہے نا رہتا ہے. لیکن اس ٹولے کے اندر نا بھی کچھ لوگ آئے گئے ہو گئے، اور خاص طور پہ کون لوگ جن کی جو پاور تھی
اس کا تعلق اس پوزیشن سے تھا اور اب ان کے پاس وہ پوزیشن نہیں رہی. یا کچھ لوگ ایسے جو کہ کوئی ادارہ یا کوئی سیکشن آف سوسائٹی ہے وہ اس نے ایک دم سے پاورفل ہو گیا کسی چینج کی وجہ سے, تو اس کو انہوں نے اپنے کلب میں شامل کر لیا. جس طرح ریسنٹ ایگزامپل پچھلے 20-25 سال میں میڈیا کی ہے. میڈیا پہلے بہت ریلیونٹ تھا, پرائیویٹ میڈیا آیا, کمرشلائز ہوا چیزیں, تو میڈیا کی ایک طاقت آ گئی, سوشل میڈیا آنے سے ان کے اندر اور طاقت آ گئی, تو وہ لوگ بھی اس اسٹیٹس کو کا حصہ بنتے چلے گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میڈیا نے بھی اب میڈیا نے کیا کیا, میڈیا نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا, اور ریلیونٹ بنانے کے لیے انہوں نے نا کبھی ایک چیز ایکسپوز کر رہے ہیں, کبھی دوسری چیز کر رہے ہیں, اور پھر آٹومیٹیکلی وہ جو ہیں خود امیر سے امیر تر ہوتے گئے. جیسے بھی ہوا, کبھی حکومت ان کو جو ہے اشتہارات دے رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی آپس کی تھوڑی سی ان فائٹنگ ہمیں نظر آتی ہے. تو اگر آپ آج سے 3, 4, 5, 7 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بڑے بڑے میڈیا ہاؤس کے بیچ میں ان فائٹنگ نظر آئے گی. ایگزیکٹلی. اینڈ دین کمز دا کام, اور اب جو ہے نا معاملات سارے ٹھیک ہیں, سیٹلڈ ہیں. تو ایک جو ہے نا اس نے اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی پکڑی ہوئی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی پکڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ہے, دوسرے نے دوسری پکڑی ہوئی ہے, اینڈ دے آر ہیپیلی لیونگ ٹوگیدر ایکچولی. بالکل. اور وہ کاروان زندگی چلتا رہتا ہے. عوام سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اچھا ہونے والا ہے, ہم یہ لڑیں گے, تو ہوتا ہے کہ آپس کی ان فائٹنگ ہوتی ہے. جب چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں تو وہ بیک ٹو ایک ایکویلبریم ریچ ہو جاتا ہے. تو سر یعنی ہمیں یہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ یہ جو کلب ہے یہ اس کی اسٹرینتھ, یہ یعنی اس کے پاس جو لوگ ہیں اس میں یہ اتنا ناقابل تسخیر کا شاید مناسب نہیں, لیکن ابھی اتنا اسٹرینتھ اسٹرانگ اسی لیے کہ اس کے تمام جو پاور سینٹرز ہیں, اس میں میڈیا کی بات ہم نے کی, اس میں جوڈیشری کی بات, جس ادارے کا کام ایکچولی انصاف مہیا کرنا یا معاشرے کے اندر انصاف قائم کرنا ہے, وہ بھی اگر اس کے پاس ہے, یا لا انفورسمنٹ کے لوگ جنہوں نے اگر قانون ہے تو قانون کو امپلیمنٹ کرنا طاقت کے ذریعے, وہ جس کے کیا کہتے ہیں قوت نافذہ جن کے پاس ہے, وہ بھی اگر اس کے اندر ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر پروٹیکٹیڈ فرام آل سائڈس, اور وہ جیسے چاہتے ہیں اس ملک کو رن کرتے ہیں. کیا انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر پڑھیں کہ کیا وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے یہ کلب, یہ ایلیٹ کیپچر ایکچولی ایکسرسائز ہوتا ہے ملک کے اندر, کس طریقے سے وہ بزنسز یا اپنی مرضی کی پالیسیز بنواتے ہیں تاکہ ان کے بزنسز یا وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں پروفٹیبلٹی بالکل ان میچڈ, ان پریسیڈنٹڈ رہے, تو وہ ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. وہ کیا بزنس ہے؟ دیکھیں, تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ایک سوال, ایک چیز جو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کماتے کیسے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ کمانا ان کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے کہ پیسے کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے, تو یہ لوگوں کو اگر خرید رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. ہے ہی وسائل کے اوپر قبضہ. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ان کے کمانے کے طریقے میرے اور آپ کے کاروبار کرنے یا نوکری کرنے کے طریقے سے بالکل مختلف ہیں. لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں. تو ایون دو وٹ دے آر ڈوئنگ مائٹ بی کالڈ ایز اے بزنس, لیکن آپ دیکھتے ہیں جب, اور قسمت کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اکثر آپس کی ان فائٹنگ کی وجہ سے ہی وہ چیز کھل کے عوام کے سامنے آ جاتی ہے. کبھی جو دہائیوں میں ایک دفعہ کوئی بات گند اچھلتا ہے تو لوگوں سامنے آتا ہے. ورنہ ایک چیز, بلکہ پچھلے چند سالوں میں, پچھلے 3-4 سالوں میں نا 2 بڑے میکینزمز ان کے انفارچونیٹ فار دیم سامنے آئے عوام کے, تو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. تو ایک تو اس وقت بالکل منظر عام پہ وچ از دی IPPs, پاور کرائسس, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, جو کہ ہم جانتے ہیں تقریباً 40 سال پرانا کانسیپٹ ہے, کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے, اور 40 سال تک تو ہمیں 1-2 سال چھوڑ کے پتہ ہی نہیں چلا, عوام کو کوئی خاص پتہ ہی نہیں چلا کہ یار ایسی بھی کوئی جونک اس ملک کو, اس عوام کو چمڑی ہوئی ہے اور اس کا خون چوس رہی ہے. یہ تو بس ابھی جو ہے نا تھوڑا سا ہوش آیا اور پتہ لگا, اور وہ نمبرز جب آئے تو وہ ہوش ربا نمبرز, اور جب تکلیف بالکل حد سے گزر گئی, یعنی ایسی تکلیف ہو گئی کہ لوگ فیل تو کر رہے تھے لیکن اب تو بالکل بس سے باہر ہو گئی, ڈیتھ بیڈ پہ آ گئے نا, عوام ڈیتھ بیڈ پہ آ گئی. تب لوگوں نے پوچھا اس کے پیچھے کون ہے. یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اتنا ٹائم لگ گیا, تو تب یہ باتیں, تو اب اس کو سمجھ لیں. تو دیکھیں IPPs کی جب ہم بات کرتے ہیں تو IPPs یہ کیسے کانٹریکٹس ہیں, یہ ہے کیا, آپ اس کو سمجھیں. اور یہ وہ چیزیں ہم نے اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیلڈ ایپیسوڈ کی ہے, تو میں اس پوری ایپیسوڈ کی بات تو یہاں سامنے نہیں رکھوں گا. ایگزیکٹلی, ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں, لیکن میں موٹا جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھی ہے, جنہوں نے دیکھی ہے ان کے ریفریشر کے لیے, کہ دیکھیں آپ ایک کانٹریکٹ بنا رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, یا گورنمنٹ ایک بزنس پارٹی کے ساتھ بنا رہی ہے کانٹریکٹ, اور اس کانٹریکٹ کے اندر ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ کو ہم پیمنٹ کریں گے بجلی بنانے کی نہیں, اس بات کی پیمنٹ کریں گے سب سے پہلے کہ آپ نے کارخانہ لگا لیے. کس اور کاروبار میں ایسا ہوتا ہے؟ کون سا اور کانٹریکٹ آپ مجھے کسی ملک کا بتا دیں
کہ جس میں یہ کانٹریکٹ ہو کہ جی آپ نے صرف ابھی کارخانہ لگایا, آپ نے گاڑی ایک پروڈیوس نہیں کی, خالی کارخانہ لگانے کے لیے آپ کو پیسے کارخانہ لگانے کے نہیں مل رہے, آپ کو اس مد میں مل رہے ہیں کہ جیسے آپ پروڈیوس کر رہے ہیں آلریڈی. تو ان کا پہلے تو یہ ان کا کمال ہے, یہ ان کی طاقت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے کانٹریکٹ بنایا. پھر دوسری چیز یعنی جو بزنس میں سے رسک ہے وہ ختم کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا رسک ختم کیے. تو ایک چیز یہ انہوں نے یہ رسک ختم کیا کہ ہماری چیز نہیں بکے گی تو کیا ہوگی, تو ان کو کانٹریکٹ مل گیا کہ آپ کی بکے یا نہ بکے ہم آپ کو پیسے دیں گے. دوسرا رسک آپ کے لیے کیا ہے جی کاروبار میں, کہ اگر ہماری کرنسی فلکچویٹ ہو گئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تو یہی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی کرنسی کب گرے گی اور کتنی گرے گی, اور ان کے کرتوت کی وجہ سے گرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ سال کے اندر اندر تقریباً ڈالر کے مقابلے میں ہماری کرنسی آدھی رہ گئی, وچ واز ریئلی ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے. کیوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ملک میں کوئی ڈالر تو استعمال نہیں کرتے, بھائی پیٹرول ڈالر میں آ رہا ہے, آپ کی جو ہے نا ایل این جی اور ایل پی جی جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, ہم سب امپورٹ ڈریون ہے, تو ہر چیز کے اوپر ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں, ہم جو پین پکڑا ہوئے, سب کچھ اگر چائنا سے آیا ہوا ہے تو یہ سب کچھ ڈبل ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ دوسرا کام کیا کہ اس ساری کی ساری یہ جو ڈالر کی جو ایشوز تھے, تو انہوں نے اپنے کانٹریکٹس ڈالرز میں لکھوا دیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جو دیں گے وہ آپ ڈالرز میں دیں گے. تو اس کو ڈالر انڈیکسیشن کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے کانٹریکٹس کی ڈالر انڈیکسیشن کی. اب عام آدمی کو اس ملک کے اندر ڈالر میں اپنے گھر کا کرایہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پیرالل کرنسی چلا رہے ہیں نا, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے آپ کا ملک. لیکن ان لوگوں کے لیے ان کے کانٹریکٹس ڈالر میں رکھے. آپ بزنس پاکستان میں کریں گے, پاکستانیوں کو بجلی بیچیں گے, پیسہ آپ کو ڈالر میں ملے گا. ایگزیکٹلی. پھر اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ہے ہماری کچھ کاسٹ آئے گی اور آپریشنل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اس کو بھی انہوں نے کروا لیا, لکھوا لیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو ہم جو آپریٹ کریں گے, ہم جو پیٹرول اپنے فیول لیں گے تو وہ فیول بھی آپ ہمیں ڈالرز میں کر کے دیں. تو مطلب کرتے کرتے انہوں نے کوئی رسک نہیں چھوڑا. مزید یہ یعنی ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو یہ لگا رہے ہیں تو ہم صرف 20% ایکویٹی لگائیں گے, 80% جو ہے نا ہمیں لون چاہیے آپ کے ملک کے بینکوں سے, اور اس کا سود بھی آپ نے ادا کرنا ہے. تو آپ جسٹ امیجن کریں, اور ہم جیسا کہ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بزنس پریکٹسز کو, سو وی نو کہ انہوں نے وہ 20% بھی نہیں لگایا. اگر آج آڈٹ ہو تو پتہ لگے گا کہ شاید اس 80% میں سے بھی جو بینک سے ملا تھا آدھا انہوں نے اپنی عیشیوں پہ لگا دیا ہو, آدھے کا انہوں نے کچھ وہاں پہ کھڑا کر دیا ہو. بجلی تو ویسے بھی بنانی نہیں تھی, اس لیے نہیں بنانی تھی کہ ملک کے اندر آپ جو ہے وہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ تقریباً 24,000 میگا واٹ سے اوپر تو سپورٹ نہیں کر سکتی. اگر ہم 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ چلیں آپ نے انڈر انوائسنگ نہیں کیا, آپ نے 20% لگایا ہوگا, لیکن یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ ایک بزنس کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آپ 80% بینک سے قرضہ لے رہے ہیں, اور قرضہ بھی جو ہے وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ آپ کا کلائنٹ پے کرے گا. ایگزیکٹ. تو دس از ون میکینزم. میں آپ کو ایک اور میکینزم آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ نے سنا ہوگا تقریباً آج سے کوئی 3-4 سال پہلے وہ ایک شوگر اسکینڈل اٹھا تھا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے, تو وہ کیا تھا دیکھیں شوگر کا. اب شوگر بھی نا اس ایلیٹ کا, اس کلب کا ایک بڑا مین ممبر جو ہے نا, ممبرز جو ہیں چند 7, 8, 10 جو ہے نا, ان کا سگنیچر بزنس ہے وہ جو ہے نا اس کلب کے آپ کہہ لیں کہ نمایاں ممبرز. زرداری صاحب ہوں, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہوں, سب جو ہے نا شوگر کے اندر خاص انٹرسٹ رکھتے ہیں. بالکل رکھتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ رکھتے ہیں, ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے دروازہ 2006 میں بند کر دیا کہ اب میں اور آپ جو ہیں اگر ہم شوگر کے بڑے ایکسپرٹس ہوں اور ہمارے پاس بہت سرمایہ کاری ہو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ اتنی لوکریٹو ہے کہ اس میں ہم کسی کے ساتھ مزید حصہ ہی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کو بہت سے کاروبار کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ کاروبار کرنے کی آپ کو کسی صورت اجازت نہیں ہے. اور یہ کوئی ایسا کاروبار بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں جو ہے نا آپ کو لائسنسز چاہیے تھے جیسے ٹیلکوز میں ہوتے ہیں کہ بینڈ وڈتھ لمیٹڈ ہے اس لیے ہم اور نہیں دے سکتے. تو وہاں پہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے 4 یا 5 کے اوپر کیوں بریک لگا دی, لیکن یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن انہوں نے پھر بھی 2006 میں یہ انشور کیا کہ اب میں اور آپ یہ کاروبار نہ کر سکیں. اب چینی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب چینی آپ دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے بڑی سمپل سی. ملک کے اندر آپ نے چینی بنائی, اب جب چینی جو ہے نا وہ زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہے, آپ نے گنے سے جو ہے نا وہ کیا پروسیس کیا, آپ نے چینی بنائی, جب زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہے تو اس کی جو ہے وہ قیمت گرنے لگتی ہے. جب قیمت گرتی ہے تو ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہی پروڈیوسرز کو, عوام کو تو فائدہ ہوتا ہے, ان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ حکومت کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو آپ ہمیں اس کی جو ہے نا اتنی سپلائی کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں اس کو باہر بھیجنے دیں. اور حکومت کو یہ بتاتے ہیں, حکومت بھی کون, ان کے اپنے ہی کزنز ہیں بیسکلی, تو ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو زرعِ مبادلہ لا کے دیں گے, ہم باہر بیچیں گے. لیکن حکومت کہہ دیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کریں. پھر یہ ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں لیکن باہر تو چینی جو ہے وہ بہت سستی ہے, تو ہم باہر بھیجیں گے تو ہمیں تو نقصان ہوگا.
تو حکومت کہتی ہے اچھا پھر ہم کیا کریں؟ تو کہتے ہیں پھر آپ ہمیں سبسڈی دیں، ایکسپورٹ سبسڈی دیں. تو یہ حکومت سے سبسڈی لیتے ہیں اپنا مال باہر کی منڈی میں فروخت کرنے کا، اور یہ سبسڈی 20-30 بلین روپیز تک ہوتی ہے، جس میں سے ایک ایک کو یہ اماؤنٹ ملتی ہے، ایک ایک اس کو چند، میں نے آپ کو کہا کہ درجن کے قریب یہ فیکٹریز ہیں جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اچھا اب انہوں نے باہر بھیج دی، قصہ یہاں مکمل نہیں ہوا. اسکینڈل کیا بنتا ہے جب انہوں نے بھیج دی اور انہوں نے دڑا دڑ بھیجی، تو ان کو کوٹا ملا کہ آپ کو اتنی بھیجنے کی اجازت ہے، آپ کو اتنی بھیجنے کی اجازت ہے. انہوں نے ڈالر بھی لیے، انہوں نے بھیجی، اور اس کے بعد کچھ انہوں نے بھیج کے ملک کے اندر سپلائی کم کر دی، کچھ یہ آرٹیفیشلی ہورڈنگ کر کے سپلائی پھر کم کرتے ہیں تاکہ ملک میں ایک چینی کا بحران ہو اور چینی کی قیمت اوپر جانے لگے. جب چینی کی قیمت اوپر جانے لگتی ہے اور لوگ جو ہیں عوام حکومت کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، تو حکومت پھر ان کے پاس آتی ہے، یہ حکومت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چینی امپورٹ کرنے دیں. اور پھر یہ چینی امپورٹ کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور حکومت سے جو ہے نا زرعِ مبادلہ لیتے ہیں، اور حکومت سے اس کے لیے سبسڈیز اور اس کے لیے جو ہے نا مرات ریسیو کرتے ہیں، اور پھر وہی جو بھیجی ہوئی چینی تھی جو انہوں نے سستی بھیجی تھی اور بھیجنے کے پیسے لیے تھے، اسی کو پھر مہنگا یہ امپورٹ کرتے ہیں اور واپس ملک کے اندر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ کس قسم کا مافیا، یہ کس قسم کے کانٹریکٹس ہیں. اس کے اندر جو آ گیا اس نے صرف پیسے کمانے ہیں، اور اس نے ان اماؤنٹس میں پیسے کمانے ہیں جو ایک عام پاکستانی کے لیے سوچ سے بھی نا، ہمارے لیے وی کانٹ ایون امیجن کہ یہ کن اماؤنٹس کی بات ہو رہی ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے. بالکل. ایک شاید کوئی بندہ شاید یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دے آر ویری اسمارٹ بزنس مین. بالکل. تو دوسرا اس کا جو فلپ سائڈ یہ ہوگی کہ پھر جو عوام ہے 25 کروڑ وہ بہت بیوقوف ہیں. ان کو یہی لگتا ہے، ایکچولی یہی لگتا ہے، کیونکہ اصل میں تو بیوقوف اصل میں اسکیم تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہ عوام ہے. تو اسی طرح سے ویٹ اسکینڈل بھی ڈاکٹر صاحب ہم سنتے رہتے ہیں کہ ویٹ اسکینڈل ہے. حالانکہ پاکستان میں ہم سندھ، بلوچستان، کشمیر، KPK، پنجاب ہر جگہ ویٹ لگتی ہے، اور ہماری ضرورت زیادہ ہم سوچتے ہیں کہ اکثر سنتے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی ہے، زیادہ پروڈکشن ہو گئی ہے، اور اس کے باوجود عام آدمی کو جو آٹا ہے وہ مہنگا ملتا ہے، کبھی کوئی ملتا نہیں ہے، کبھی اس کے اوپر ریشننگ کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے اتنا دینا ہے اتنا نہیں دینا. شوگر پہ بھی ہم نے سنا ریشننگ ہوتی ہے کہ کبھی کسی کو 2 تھیلے نہیں دینے، 1 تھیلہ نہیں دینا، یہ نہیں دینا. تو ویٹ کے اندر ہی میرا خیال ہے ایسے کچھ معاملہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. عوام کو نا یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی اہلکار گورنمنٹ کا، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی پائے کا جج ہے، چاہے وہ کوئی پائے کا جرنیل ہے، جس نے بھی اس ملک کی یہ ورکنگز دیکھی ہے نا، وہ انتہائی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ سارے اسکیم سے وہ بالکل باخبر ہیں، جانتے ہیں. دے ایون کال دیم. اگر آپ یاد کریں تو اپنے آخری دنوں میں عمران خان صاحب ان کو مافیا کہتے تھے، اور کہتے تھے جی میں اس مافیا کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں، میں اس مافیا کے ہاتھ چڑھ گیا ہوں. کبھی پراپرٹی مافیا کا ذکر آتا تھا، ہم ان کو کھول کے سامنے رکھیں تو ابھی آپ کو وہ بھی پوری ایک ڈسکشن بن جائے گی کہ کس طریقے سے وہ فائلیں بیچتے ہیں، پیچھے زمین ہوتی ہی نہیں ہے، بیچتے زیادہ سے زیادہ کرتے جاتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ بائی بیک کرنا شروع کرتے ہیں. پورا ہر ایک اپنا ایک طریقہ ہے. یہ الگ بات ہے خان صاحب آدھے مافیا جو خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے ایسے انفارچونیٹ. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دس از ایکچولی دا پرابلم. لیکن کوئی بھی جس وقت ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ان کے خلاف کچھ کرتا نہیں، باتیں کر لے گا سے زیادہ، کمیٹیاں بنا دے گا، کسی ایک کو جو ہے نا اپنی کابینہ سے کچھ عرصے کے لیے سائڈ لائن کر دے گا، اونلی ٹو کال دیم بیک لیٹر آن. ٹھیک ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عام عوام جب جس طرح سے میڈیا پہ فائٹنگ دیکھتے ہیں کہ 2 میڈیا چینل لڑ رہے ہیں یا میڈیا کے اوپر 2 پارٹی کے لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جب اسی لیڈس کے اندر جب اپنے مفادات کے لیے کہ ایک آدھ وزیر اعظم کو یا ایک پارٹی کو کچھ عرصے کے لیے سپریس کرتے ہیں یا ملک سے باہر بھیجتے ہیں، تو ان کے کاروبار، ان کے جو مفادات ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. نواز شریف، مشرف نے ان کو باہر بھیجا اور سب لوگوں نے کہا کہ جی ان کی سیاست ختم، وہ چلے گئے، وہ ختم، اٹس گیم اوور فار دیم. ان کی شوگر ملیں چل رہی تھیں، ان کی فاؤنڈریز چل رہی تھیں. عمران خان اس وقت زیر عتاب ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو جتنے لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے کیبنٹ کے لوگ، ان کے ٹاپ، ان کی جن کو ATM مشینیں ہیں، وہ سب ان کی سوسائٹیاں، ان کی تمام چیزیں چل رہی تھیں. نہ صرف یہ بلکہ جو یہاں سے بھاگ کے جاتا ہے، ایبسکانڈر ہوتا ہے یہاں سے، جو ہے نا وہ مطلب اس کو ٹرائل اوائڈ کر کے جاتا ہے. وہ ڈار صاحب کی آپ مثال لے لیں، وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے سینیٹر ہونے کی پرانی تنخواہ بھی لے لیتا ہے. مطلب آپ جسٹ امیجن کریں کہ آپ جو ہے نا گئے اس بات پہ کہ آپ تو بھاگ کے گئے، آپ جو ہے نا کیس کو اوائڈ کیا، آپ بیماری کے بہانے سے گئے، جو بھی ہوا، اور پھر آپ باہر بیٹھ رہے، پھر واپس آ کے آپ جو ہے نا تو اینڈ دے نو اٹ.
تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اس ملک میں طاقت میں آتے ہیں, دیکھیں آپ نے چھوٹا سا کوئی کاروبار کیا ہو نا تو آپ کو اس کاروبار کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. تو آپ نے اگر میڈیسن کا کاروبار کیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا اس ملک کے اندر تو وہ میڈیسن جو ہے نا, جو فارماسسٹ ہوتے ہیں ان کی صرف جو ہے ڈگری خرید لی جاتی ہے, ان کا نمبر استعمال ہوتا ہے جو رجسٹرڈ نمبر ہے, اور اس کے اوپر آپ جو ہے نا دکان چلاتے ہیں. آپ نے اگر انجینئرنگ کا کوئی کاروبار کیا تو آپ کو پتہ ہوگا, آج کل وہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشنز چل رہے تھے, اس بات کو بہت ریز کیا گیا, یو ول کم ٹو نو. تو آپ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں کیا ان کو یہ باتیں نہیں پتہ, کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ ایک پورا ایلیٹ کلب ہے, کون سا مافیا کیسے کام کر رہا ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے, ان لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے اور اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں, تو یہ بجائے ان کو ایکسپوز کرنے کے, بجائے ان کو فائٹ کرنے کے, بجائے ان کو عوام کے سامنے لا کھڑا کرنے کے, عدالت میں لا کھڑا کرنے کے, یہ ان کو جوائن کر لیتے ہیں اور یہ خود بھی اس سے مفاد اٹھانے لگتے ہیں. اور یہ خود بھی جو ہے نا, اور ہر ایک کا مفاد مختلف ہے. دیکھیں کسی کا مفاد یہ ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, جو بڑا کامن ہے. کسی کا مفاد یہ ہے کہ مجھے پاور چاہیے, آپ مجھے جو ہے نا اس ملک کا سی ای او لگا دیں, آپ مجھے مجھے آپ وزیر اعلیٰ لگا دیں, وزیر اعظم لگا دیں, آپ مجھے جو ہے نا فلانی جگہ کا چیئرمین لگا دیں. ہر ایک کے اپنی اپنی ڈیمانڈز اور اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو دس از انفارچونیٹ. اور ڈاکٹر صاحب یہ تمام انسان چیزیں دیکھتا ہے تو کوئی انسان کو یہ عجیب نہیں لگتا, کوئی اچنبھا نہیں ہوتا کہ جو برین ڈرین کی بات ہمارے یہاں ہو رہی ہے پچھلے کئی سال سے, کہ ہمارے جو ایجوکیٹڈ کلاس, جو ہماری کوالیفائڈ لوگ ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز, وہ جوک در جوک جس کو موقع مل رہا ہے اس طرح کے وہ بھی یوز کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں شاید مناسب نہیں ہے. لیکن اس طرح کی بات جو ہے, ظاہر ہے انسان جب پین میں ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, جسے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ بھاگ. تو ایکچولی اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا کلیئرلی کہ جو ہے ایٹ دا ہیلم آف افیئرز لوگ ہیں, وہ ان کو صرف اپنے مفادات کا, اپنے اس کا کی ضرورت ہے, ان کو عام لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو کوئی اس سے وہ نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, مہنگائی کس طرف جا رہی ہے, عام آدمی کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. تو ایسا ہی ہوگا کہ پھر پاسپورٹ آفیسوں کے باہر رش ہوگا, اور اصل میں یہ اچھی پکچر نہیں ہے, کیونکہ باہر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے الگ چیلنجز وہاں پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور اس میں انٹرسٹنگ بات کہ یہ وہ چیزیں جو کچھ اسکینڈلز بنے, ایلیٹس کی ان فائٹنگ کی آپ نے بات کی, اس کے اندر ہوئے تو ہمیں ہمارے سامنے چیزیں آ گئیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی ایک گوہر اعجاز صاحب تھے, ٹھیک ہے, وہ بہت پریس کانفرنسیں کر رہے تھے, اور بعد میں پتہ لگا کہ ہمیں چند آرٹیکل سے, چند خبروں سے, کہ اصل میں یہ ایلیٹ جو آئی پی پی مافیا ہے اور ٹیکسٹائل مافیا, ان کی آپس کی کچھ وہ تھی, انبن تھی, لڑائی تھی, اور اب سب سیٹل ہو گیا. ابھی بھی ریٹس وہی ہیں, اور عام عوام کے لیے وہی بجلی کے ریٹس ہیں. کچھ صوبوں نے کچھ تھوڑی بہت سبسڈی دی, وہ بھی عوام کے پیسے سے دیے ٹیکس سے, لیکن اصل میں بات وہیں پہ ہے. لیکن اب وہ پریس کانفرنسیں ہم ہو گئے کیونکہ شاید آپس میں کوئی ریٹ الٹا زیادہ ہوا ہے, 2.5 روپے مہنگی ہوئی ہے. جی مہنگی ہوئی ہے, تو ڈیل وغیرہ ہو گئی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز اور ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے, شپنگ کی بات کر لیں, مائننگ کی بات کر لیں, جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹ کی بات کر لیں. آپ نے بات کی کہ یار کس طرح سے قبضے کیے جاتے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کی زمین ہتھیائی جاتی ہے, کس طرح سے لوگوں سے اسکیم کیے جاتے ہیں. عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے نا, عام آدمی کو یہ سمجھنے کے لیے بھی پوری جو ہے نا آپ کہیں کاوش کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی ایک سیکٹر کے اندر کس طریقے سے یہ لوگ چوری کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, اور ساری کی ساری چوری یہ یاد رکھیں لیگلائزڈ ہے. ایک بہت بڑا کمال ہے کہ وہ ساری لیگلائزڈ ہے. تو آپ کسی کورٹ آف لا میں جا کے نہ آئی پی پیز کو چیلنج کر سکتے ہیں, نہ آپ ایون یہ شوگر والا جو اسکینڈل تھا وہ تو بالکل لیگلی ان کو وہ ملی تھی. کیونکہ جو پالیسی ہے, جو لا ہے, وہ بھی تو ایلیٹ کلب کا حصہ ہے نا, ایسا ہی ہے, وہ بھی اس ایلیٹ کلب میں ہی بنتا ہے لا. تو اگر لا بنانے کی جو طاقت ہے وہ انسان کے پاس آ گئی تو وہ انسان اپنی مرضی کے لاس بنائے گا. تو بات یہ کہ یہ وہ چیزیں جو ابھی تک انسان کے ابھی ان کو لوگوں سے ایکسپوز ہی نہیں ہے. لوگوں کو تو بھی صرف آئی پی پی اسکینڈل کا پتہ چلا ہے, یا ویٹ یا شوگر اسکینڈل کا پتہ چلا ہے. ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے, ایگریکلچر میں کیا ہو رہا ہے, میڈیسن میں کیا ہو رہا ہے, انجینئرنگ میں ہلکا سا پتہ لگا ابھی, ٹھیک ہے, الیکشن آئے انجینئرنگ کاؤنسل کے تو پتہ لگا. ریئلی بالکل ایسا ہی ہے. تو بات یہ کہ یہ افسوسناک بات ہے, اور اصل میں تو ہم اب یہ اس سے لوگ یقیناً نا امید بھی ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر, ریاست کے اوپر اپنا جو یقین ہے, اپنا جو ایک ٹرسٹ ہے, وہ بھی کھو دیتے ہیں اس کے ذریعے. تو اچھا, تو ہم آگے بڑھتے ہیں اب اس بات پہ کہ یہ اتنی ساری انہوں نے اپنے وہ یہ جال بچھایا ہوا, اور بڑے اس سے اپنے مفادات خوب 4 انگلیاں گھی میں, جس کو کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. تو شاید یہ محاورہ بھی شاید کسی
حلال اس کے لیے رکھا گیا تھا, لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھتا, یہاں پہ کوئی اور نیا محاورہ ایجاد کرنا پڑے گا ہماری ایلیٹس کے لیے. تو اب ہم آتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 77 سال میں کوئی ان کو کال آؤٹ نہیں کر سکا, کوئی عوام ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو پائے, یا یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکے. یہ کیا کس طریقے سے انہوں نے اس 0.001% لوگ جو ہے ایلیٹس ہیں, انہوں نے اپنا وہ کنسالیڈیٹ رکھا ہوا اپنا جو ہولڈ ہے, اور وہ مزید سے مزید اس کو مضبوط کرتے ہیں, اور کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ون ورڈ بیانیہ, نیریٹو. یہ انہوں نے مختلف نیریٹیوز لوگوں کے اندر پھیلا کے تھرو میڈیا, تھرو انفلوئنسرز, تھرو ایون سم اسکالرز, ٹھیک ہے, ہو آر اپ فار سیل, تھرو پولیٹیشنز, انہوں نے کمال کے نیریٹیوز ڈیزائن کیے ہیں, جن میں سے کچھ میں آج کوشش کرتا ہوں کہ پریزنٹ کروں. ان نیریٹیوز کی وجہ سے آج تک ان کے اوپر لوگ انگلی نہیں اٹھاتے. کوئی جو ہے نا کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے, کوئی کس ویگن کی بتی کے پیچھے, کوئی کس بس کی بتی کے پیچھے, لیکن ان کے اوپر نہیں آنچ آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, اینڈ ون آف دا مے بی موسٹ پاورفل نیریٹیوز, کہ جی یہ جو ملک ہے نا, یہ تو 27ویں کی شب کو بنا تھا, یہ تو رمضان المبارک پہ بنا تھا. اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا, اس پہ آنچ نہیں آئے گی. مطلب کیا ہے اس کو جو بھی لوٹ لے, آپ ہمیں بھی لوٹنے دیں, اوروں کو بھی کھانے دیں, اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا. اچھا, یہ جو ہمارے ایلیٹس ہیں جن کا اپیرنٹلی ریلیجن سے کوئی دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو, اپنے طاقت کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ریلیجن کارڈ کھیلا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ریلیجن کارڈ کھیلا ہے, اسلامک ٹچ ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو یہ بہلاوا پھسلاوا دیا ہوا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ بے فکر ہو جائیں, تھنگز آر ناٹ دیٹ سیریس, حالات کوئی اتنے خراب نہیں ہیں, اور اس کو آئے کھایا, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے. آپ ٹینشن نہ لیں, تو آپ ٹینشن نہ لیں, ایوری تھنگ ول بی اوکے. بالکل ایسا ہی. ایک میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ میرے نظر سے گزری, اس میں لکھا ہوا تھا کسی نے کہ اسی طرح کے آرگومنٹ, یہ 27 رمضان والی بات, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, جس کو وہ راز سمجھ میں آتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بالکل ایسا. تو اور ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اور کیا نیریٹیوز ہیں؟ پھر اس کے بعد جو بہت ہی ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بڑا پاورفل نیریٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم جو ہے نا چور ہیں, ہم میں کمزوریاں ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیشنز بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں, یا حکمرانوں میں نا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کون سے دودھ کے دھلیں, آپ بھی تو چور ہیں. آپ جو ہے نا دودھ میں ملاوٹ آپ کر رہے ہیں, مسجد میں سے جوتے آپ چرا رہے ہیں, وہ جو گلاس لگا ہوتا ہے کولر کے ساتھ اس کو چین لگانی پڑتی ہے, ورنہ آپ وہ اتار کے لے جاتے ہیں, آپ تو مسجد کے نلکے بھی نہیں چھوڑتے. یعنی انہوں نے نریٹو یہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں خود چور ہیں, آپ اپنے آپ پہ کام کریں, اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں. جب آپ اپنے آپ پہ کام کریں گے, ٹھیک ہوں گے, تو پھر اس کے بعد سم ہاؤ آٹومیٹیکلی جو ہے نا یہ اوپر سے ٹھیک ہو جائے گا. ناٹ لیٹنگ دا پیپل انڈرسٹینڈ کہ اصل میں قومیں جو ہے نا اپنے نظام اور حکمرانوں کو فالو کرتی ہیں, نہ کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے عوام کو فالو کر رہے ہوں. بڑی اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے اپنے آپ ایک بحث کا, لیکن بڑا سمپل سا پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں کہ خیر ان یوما کے نام سے ہم یہاں کنیکٹ کرتے ہیں, ہم یہاں ڈسکس کیے کہ اس چیز کی ریئلٹی اصل میں لوگوں کی جو کرپشن, چھوٹی چھوٹی کرپشن لوگوں کو دکھا کے بتایا تھا کہ یہ اصل میں ملک کی حالات اس وجہ سے ہیں, اس کی ریئلٹی کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور مزے کی بات ہے کہ آج اگر آپ عوام کو نا یہ بیانیاں دیں اور آپ لوگوں کو کہیں کہ جی دیکھیں انٹرنیٹ پہ تو آپ کے مسئلہ آ رہا ہوگا نا, آپ کے موبائل کے بھی اور اس کے بھی, تو آپ لوگوں کو کہیں کہ جی یہ اصل میں آپ کے فون کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے فون کا مسئلہ ہے, اور آپ اپنے فون کو یا تبدیل کر دیں یا اپنے فون کی سیٹنگز کو جا کے درست کریں, تو آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگلا آپ کے منہ پہ چپیڑ لگائے گا, کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ اصل میں نظام کا مسئلہ ہے, یہ کہیں پیچھے سے ہے, ٹھیک ہے, یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کچھ ہے, میرے فون کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہی بات نریٹو آپ نے اتنے طاقتور انداز میں دیا ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اینڈ دیٹس اے نیور اینڈنگ اسٹرگل. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس وقت اپنے جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا, اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے نماز شروع کرنی ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ نماز پڑھیں, لیکن کیا حکمران نے نماز شروع کر دینی ہے اور اسلام امپلیمنٹ شروع کر دینا ہے جس تک لوگ نماز پڑھیں گے؟ پھر جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم باجماعت نہیں پڑھتے. پھر جب وہ باجماعت پڑھنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں تم تو فجر کی نماز کے لیے نہیں آئے تھے. تم جب فجر کی نماز کے لیے آؤ گے اور فجر کا مجمع اتنا بڑا ہو جائے گا جتنا جمعے کا مجمع ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا چینج آئے گی. تو آپ کو اگین یہاں پہ نا ایک سیلف امپروومنٹ کے ایک ٹریپ میں ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس میں کوئی پہلی سیڑھی پہ
آ کے رک جاتا ہے, کوئی دوسری پہ, کوئی تیسری پہ. یہ تو لامتناہی سیڑھیاں ہیں, ٹھیک ہے. جو سب کچھ کر لے گا تو اس کے ساتھ پھر کوئی اور بات, پھر اس کو کہیں گے کہ تم جو ہے نا انف صدقہ خیرات نہیں دیتے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ بھی تم نے دے دی, سارا کچھ کر دیا, لیکن تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مال میں سے آدھا, اور پھر جو آدھا دے دے گا اس کو کہیں گے کہ تم پورا. لیکن فوکس وہ شفٹ کرتے ہیں عوام کے اوپر تاکہ نہ آ سکے حکمران کے اوپر, نہ آ سکے نظام کے اوپر. سیڈلی اس اپنے بیانی کو مزید تقویت دینے کے لیے انہوں نے کچھ علماء بھی انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جو کہ آ کے جن کو حکمرانوں کی وہ کرپشن نظر نہیں آتی کہ وہ 40% اٹھا کے ہمارے اتنے کم بجٹ کا IMF کو, کمرشل بینکس کو دے دیتے ہیں. وہ اس طرح کی پالیسیاں بناتے ہیں کہ لوگوں تک آٹا اور چینی جیسی بیسک کموڈیٹیز بھی یا تو بہت مہنگی ہو جائیں یا پہنچ ہی نہ پائیں, یا بجلی اتنی مہنگی ہو جائے کہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے, اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں, اور ان کی جگہ ان کو نظر آتا ہے کہ آپ کا سبزی والا بھی کرپشن کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھائی اگر کوئی دودھ میں نا پانی بھی ملا رہا ہے نا تو یہ بھی تو اصل میں نظام کا ہی کام ہے, اس کو پکڑ مطلب, اور اسی طریقے سے اس کی تربیت کرنا بھی. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی پیرنٹ یہ کہے کہ میں اصل میں جو غلط کام کر رہا ہوں نا وہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے کر رہا ہوں, یعنی میرے بچوں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں اب غلط کام کرنے, یہ بالکل ایسے ہے. حالانکہ اٹس دی ادر وے. ہمارا دین تو ریت کا کانسیپٹ دیتا ہے, اور اس کے مطابق جس طرح سے آپ نے والدین کی مثال دی, اس طریقے سے جو عوام ہے وہ حکمران کی ریت میں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ان کے اوپر اتھارٹی اس کو دی گئی ہے. تو اگلے اس کو بھی چلتے ہیں. تو اگلے میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بہت اسٹرانگ نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. آپ غریب ہیں, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. جب ریسورسز نہیں ہوتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بھی نا سمجھنا ضروری ہے کہ غریب, کوئی ملک غریب نہیں ہے, اور پاکستان جیسا ملک جس کے پاس لمبی لسٹ ہے ان ذخائر کی جو زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, سمندر کے نیچے دبے ہوئے ہیں, جو جیوگرافیکل ہیں, جو ہمارے جو ہے نا پہاڑ, یہ ساری چیزیں چھوڑیں, جو سورج کی جو اریڈیشن ہے اس وقت سولر والی چیز نے کہاں لا کھڑا کر دیا. یعنی آپ اپنے تمام مسائل اس وقت خالی اس ایک, یعنی اکنامک پرابلمس, چیلنجز جو الیکٹریسٹی کے, اور آپ خالی اس سولر ریڈیشن کی وجہ سے جس زون میں ہم لائے کرتے ہیں, کتنا ہم ایکویٹر کے قریب ہیں اور کتنا یہاں پہ سن کا ایکسپوجر ہے, ہم حل کر سکتے ہیں. ان ممالک نے, جرمنی جیسے ممالک نے جو کہ انتہائی دور لائے کرتے ہیں, اور جہاں پہ کہ سورج جو ہے نا سال کے شاید آدھے دن ہوتا ہے, اور جب ہوتا بھی ہے تو چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے, انہوں نے اپنے مسائل حل کر دی, ہم نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال میں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اٹ از ایکچولی دا سسٹم جو کہ یہ مسائل ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے, انڈیویجولی جو ہے نا ہم نہیں. اور ہم ریسورسز میں بہت اسٹرانگ ہیں, ہمارے پاس انف ریسورسز ہیں. پھر ایک بہت بڑی ریسورس جو ہمارے پاس ہے جس کو وہ اگینسٹ استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ ایک اور نیا نیریٹو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پاپولیشن کا پرابلم ہے. بھئی پاپولیشن تو ایک ریسورس ہے, اس کو کہتے ہی HR ہیومن ریسورس کہتے ہیں نا. یعنی آپ کے پاس ایک ریسورس تھی, اب آپ اس سے کام لیں. ہماری ریسورس سے دنیا کام لے رہی ہے, اور وہ جب وہاں جاتی ہے تو بڑے کام کی بن جاتی ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے وہ کام کی نہیں, اور ہم اس کو کم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے بچے بھی نہیں پیدا کرنے, اور بچے پیدا کرنے تو کم پیدا کرنے. حالانکہ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جن ممالک نے یہ لائن اپنائی وہ اس وقت سر پکڑ کے جو ہے رو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. یہ مغرب کہہ رہا ہے کہ مسئلہ پاپولیشن نہیں ہے, مسئلہ ڈی پاپولیشن زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اس کے وسائل نہیں ہیں, یہ ڈاکیومنٹڈ فگرز ہیں جو کسی بھی میرے خیال ہے ڈان وغیرہ میں رپورٹ ہو چکے ہیں کہ جو IPPs ہیں وہ اینیولی $50 بلین اس ملک سے نچوڑ رہے ہیں ہر سال. ٹھیک ہے, اور سبسڈیز جو ہیں اس ایلیٹ کو وہ تقریباً 17 سے 20 بلین ڈالر جو ہیں وہ ہر سال ان کو مل رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ فگر ہے جو 17 بلین ڈالر کی فگر ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک پوری اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے, UN کے ایک ذیلی ادارے نے کی ہے, اور اس نے پریزنٹ کیا, اور اس نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جس کلب کی ہم آج بات کر رہے ہیں کہ وہ کلب سالانہ اتنی سبسڈی انجوائے کرتا ہے. اور اس کو سوچیں ذرا, وہ ملک ہے جو کہ IMF کے سامنے 1 بلین 2 بلین کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. ابھی آج کی خبر ہے کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ سعودی عرب سے 1.4 بلین پرابلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ان کو بہت ضروری چاہیے. یہ پورے ملک کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ یہ چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو یہ بات غلط ہے کہ وسائل نہیں ہیں. بالکل غلط ہے, ایبسولوٹلی. تو ایک اور ایک بیانیہ کے سامنے آتا ہے کہ ہم اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہ پروڈیوسرز ہیں, اور آپ ہمیں سبسڈائز کریں, ہمیں فائدہ پہنچائیں تاکہ ہم آپ کے لیے جاب کریٹ کریں. اگر آپ نہیں ہمیں دیں گے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل بالکل, وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں. دیکھیں جب انہوں نے آپ سے پیسے لینے ہیں, جس کو کہتے ہیں انہوں نے آپ سے پیسے لینے ہیں نا, تو اب انہوں نے کوئی نیریٹو بنانا ہے کہ بھئی ہمیں یہ سبسڈیز کیوں مل رہی ہیں.
تو کہتے ہیں ہمیں سبسڈیز یا ہمیں یہ سبسڈیز اس لیے دینی پڑ رہی ہیں ان لوگوں کو کیونکہ یہ کارخانے لگا رہے ہیں, یہ جابز بنا رہے ہیں, یہ ادارے بنا رہے ہیں, یہ امپورٹس کر رہے ہیں, یہ ایکسپورٹس کر رہے ہیں, زر مبادلہ, وہی ساری کہانی. اب یہ نریٹو بھی اتنا فلاڈ ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا یہ جو ٹرکل ڈاؤن کا ہے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہے؟ ٹرکل ڈاؤن جیسے لفظ بھی کہہ رہے ہیں, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کا سادہ الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ ایک امیر شخص اپنے منہ کے اندر جب بڑے بڑے نوالے ٹھونس رہا ہے تو جو اس سے جو ہے نا کرمز بریڈ کے گر رہے ہیں نیچے, اور جو نیچے گر رہا ہے وہ غریبوں کے منہ میں چلا جائے. دس از. لیکن سائنس نے جو اکنامکس ان کی اپنی اکنامکس ہے, امپیریکل ڈیٹا سے یہ ثابت کیا کہ کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا. یعنی آپ امیروں کو جتنے بھی ٹیکس ریبیٹس دے دیں, جتنے بھی فائدے دے دیں, جتنی بھی سبسڈیز دے دیں, دے ڈو ناٹ گو ان ٹو دی پاکٹس آف دا پور پیپل. عوام کے پاس وہ نہیں جاتے. تو یہ بس اگین ایک بڑا اسٹرانگ نیریٹو انہوں نے بنایا ہے, اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو دینے دیں, ان کو آپ سبسڈیز دیتے رہیں, تاکہ یہ اگر لوگوں کو یہ بتایا کہ جی ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں, یعنی لوگ خوشی خوشی ان کو یہاں پہ رکھیں, ان کو اپنے سر کا تاج سمجھیں کہ جی بڑی مہربانی, آئیں بادشاہ سلامت, آپ آئیں, آپ یہاں پہ کاروبار کریں, آپ ہمیں لوٹیں, اور ہم آپ کو کچھ کہیں گے بھی نہیں کیونکہ ہمارے بچوں کو تو نوکریاں آپ ہی نے دینی ہیں. اچھا, اب سوال یہاں پہ ایک یہ بنتا ہے سب ڈسکشن کی بات کی, یہ نظام یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹرکل ڈاؤن, یہ مغرب میں تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور یہ نظام کام کر رہا ہے ٹرکل ڈاؤن اکنامکس, جس میں پروڈیوسر کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ کیا خیال ہے؟ اچھا, کیونکہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہی اسٹیپس ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں, اور جس کے ذریعے مغرب نے ترقی کی تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھیں. کہ دیکھیں, دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں وین وی ٹاک اباؤٹ دا ویسٹ. تین باتیں, سوری. پہلی چیز, سب سے پہلی چیز کہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی وہ کامیاب سوسائٹیز ہیں بھی یا نہیں ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا, میں اس بات کو ڈبیٹ بھی کرتا ہوں, میں چیلنج بھی کرتا ہوں. آپ کوئی بھی امپیریکل ڈیٹا لے آئیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ریزنیبل بندے کے ساتھ آپ ڈبیٹ کریں, تو آپ کس بیسس پہ ان کو, اگر آپ کا یہ خیال ہے, جس کو میں بھی تھوڑی دیر میں رد بھی کر دوں گا, لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ ایفلوئنٹ ہیں, وہ ویلدی ہیں, ان کے پاس ریسورسز, پیسہ وغیرہ, اور اس وجہ سے وہ کامیاب ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ بات سچ نہیں ہے جو میں بھی ڈسکس کرتا ہوں. لیکن کیا صرف پیسہ ہونا ان لوگوں کو کامیاب بنا دیتا ہے جہاں پہ ڈپریشن کی ایپیڈیمک ہے, موٹاپے کی ایپیڈیمک ہے, جہاں پہ ریپ کی ایپیڈیمک ہے, جہاں پہ چوری کی, ان سب چیزوں کی آپ دیکھیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں آپ کو, جو وہاں کا سب سے ہیپیسٹ ملک جو پچھلے 7 سال سے ہیپیسٹ کنٹری آ رہا ہے, فن لینڈ, آپ جب اس کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو ٹاپ 10 ڈپریس کنٹریز میں بھی لائق کرتا ہے, ٹاپ 10 سوسائڈل کنٹریز میں بھی لائق کرتا ہے. اور اس ملک میں جو سب سے زیادہ ڈرگ دی جاتی ہے, پرسکرائب کی جاتی ہے, وہ کوئی سر میں درد کی نہیں ہے, وہ کوئی بلڈ پریشر کی نہیں ہے, بلکہ وہ اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے. اسی طرح یہی ذہنی مسائل کی, کہ جو آپ جو ہے نا ٹینشن کا شکار ہیں, اور آپ کو نیند کے مسائل وہاں پہ ہیں, تمام مسائل وہاں پہ. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ یہ ایسا ہے نہیں, نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کو چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ کو تھوڑا سا ان کا پاس دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ ایفلوئنٹ ہوئے تو وہ یہاں تک پہنچے کیسے, تو کیسے پہنچے, تو وہ اور ممالک کو لوٹ کے پہنچے. یعنی ان کی ہسٹری ہے 200 سال کی کلونیل ہسٹری ہے, چاہے آپ برطانیہ لے لیں, چاہے آپ جو ہے نا ہالینڈ لے لیں, چاہے آپ اور کوئی ملک لے لیں. جرمنی کو دیکھیں, اس نے 2 جنگیں لڑیں, ورلڈ وارز لڑیں, کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا دنیا کو ایک وقتہ ڈال کے رکھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان ممالک نے لوٹا ہے, دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. خالی برطانیہ نے انڈین سب کانٹیننٹ سے اپنے اس 150 سالہ رول کے دوران, ان کی فگرز ہیں, ان کی سٹیٹسٹکس ہیں, $45 ٹریلین. یہ پاکستان کا آج کا 1000 سال کا بجٹ بنتا ہے. 1 سال 2 سال 100 سال نہیں, 1000 سال کا بجٹ بنتا ہے. اتنا پیسہ وہ یہاں سے لے کے گئے مختلف طریقوں سے, یہاں کے ریسورسز کو لوٹا, یہاں کی معدنیات کو لوٹا, ٹھیک ہے. تو یہ کہنا, یہ سوچ کہ وہ لوگ امیر ہوئے کیسے, یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر دوسری بات, آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ تو پرانی بات ہو گئی یار, 100 سال پرانی بات, 77 سال پرانی بات کرو, آج کی بات کرو. کیا وہ سلسلہ رکا ہے؟ کیا انہوں نے کلونیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے یہ انشور نہیں کیا کہ چاہے افریقہ ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے یہ سارے ممالک ہوں, کہ وہ ان کو لوٹتا ہی چلا جائے؟ تو انہوں نے یہ انشور کیا, چاہے وہ IMF جیسے اداروں کے ذریعے ہے, چاہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے اداروں کے ذریعے, انہوں نے اس قسم کے ادارے بنائے
کہ اب وہ سلسلہ جاری ہے اور آپ اپنی جو ہے نا کمائی بڑے مزے سے سارے سال کے ٹیکس ویکس اکٹھے کر کے اور آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا اگلے 20 اور 25 سال تک آپ سود دیتے رہتے ہیں اور آپ اس سسٹم سے نکلتے ہیں. اور سود جسٹ ایک ٹول ہے, IMF جسٹ ایک ادارہ ہے, ایک ٹول ہے یہ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں یہ 3 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہیں, وہ اگر ہیں, اگر کوئی سمجھتا ہے اور کچھ تھوڑا بہت لگتا ہے تو وہ اوروں کے سر پہ ہیں, زیادتی کر کے کامیاب ہیں, لوٹ رہے ہیں, یہ کولونیل انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں جس کو ہم نیو کولونیلزم کہتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا ان کے اندر کچھ خوشحالی ہے. لیکن اگر آپ بیانڈ خوشحالی بھی دیکھیں, جیسا میں نے کہا, تو بہت برے حالات ہیں ویسٹ کے اندر اس وقت. ایک مسلم اسپیکر ہیں محمد اعجاب, جو بھی کچھ عرصے پہلے پاکستان بھی آئے تھے, تو ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے یہاں بہت متاثر ہیں جن کو گورا کمپلیکس ہے, اور وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے متاثر ہیں کیونکہ دے ہیو ٹال بلڈنگز اینڈ فلیشی روڈس. تو صرف انفراسٹرکچر چند شہروں کا دیکھ کے آپ یہ نہیں انفر کر سکتے کہ وہ ممالک بہت ترقی یافتہ ہیں. تو آپ اسلام آباد کا اگر یہ لاہور کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا پنجاب یا پورا پاکستان اس طریقے سے رہ رہا ہے. اصل میں تو اکانومی, اصل میں تو خوشحالی تو اس بات پہ ہے کہ ایک عام آدمی کی کیا ہے. اور اس وقت جو اکنامک جو سرویز ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یورپ اینڈ جو UK وغیرہ ہیں بدترین ایک اکنامک ریسیشن سے گزرے ہیں. وہ اس نظام کی دین ہے کہ ہر چوتھا آدمی, ہر پانچواں آدمی فوڈ اسٹیمپس کے اوپر ہے, یا وہ جو ہے وہ ہوم لیسنس کا جو ایک ایپیڈیمک ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یقیناً ڈسکس کی جا سکتی ہیں. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ تو میں مزید آپ کو تھوڑے سے ان کے نریٹو بھی دینا چاہوں گا. تو ایک اور جو ہے نا وہ نریٹو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی, ہم سے جو پہلے آئے تھے نا انہوں نے ملک کو لوٹا. آپ کی بات ٹھیک ہے, عوام کو وہ کہتے ہیں ہم نے لوٹا, سارا کچھ ہوا. لیکن دیکھیں اب ریالٹی یہ ہے کہ اب ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور واقعی ہم تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب یہ بات ہمیں وہ نہیں سمجھانا چاہتے کہ جن کی وجہ سے ہم قرضوں میں ڈوبے ہیں وہ انہی کے آباء و اجداد تھے. ٹھیک ہے, زیادہ تر تو ابھی زندہ ہیں, موجود ہیں اسٹل. ٹھیک ہے, تو انہی کے آباء و اجداد تھے اور انہی کا بنایا ہوا نظام تھا جو ہمیں یہاں تک لے کے آئے. تو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کو چھوڑیں, آپ اس ریالٹی پہ آئیں, اس پہ بات کریں کہ دیکھیں اب تو ہم قرضے میں ہیں, تو اس لیے اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم جو ہے نا آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے, اب ہماری مجبوری ہے. اس کو وہ مشکل فیصلے کہتے ہیں, اس کو وہ نازک موڑ کہتے ہیں جس کا ذکر ہوتا ہے, جو کہ کبھی پاکستان کے کانٹیکس میں ختم نہیں ہو رہا, تو وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک اور ان کا بہت ہی انٹرسٹنگ طریقہ کار ہے جس سے کہ یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے نیریٹو سے ڈسکس کیا کس طریقے سے انہوں نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بیانیے کے اندر کھو کے رہ جائیں اور سمجھیں کہ اصل میں غلطی یہاں پہ ہے, شاید ہم ہی قصوروار ہیں, شاید ملک کے اندر کچھ ہے ہی نہیں. تو ان متس کو تو ہم نے ڈیبنک کر دیا, ان کو تو ہم نے وہ ریفیوٹ کر دیا. لیکن اصل میں اگر ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں, وہ کیا ان کے پاس وہ طاقت تھی, یا کیا ایسی ان کے پاس وہ ہے قوت جس کے ذریعے یہ ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اور اس طرح کی پالیسیاں بنا رہے ہیں, اس طرح کے لاز بنا رہے ہیں جو کہ ان کو سرو کرتے ہیں, ایسے کاروبار وہ کرتے ہیں جس کے اندر رسک فیکٹر ہی نہیں ہے اور منافع ہی منافع ہے. وہ کیا ایسی ان کے پاس قابلیت یا اسکل ہے؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر یہ کون جانتا تھا کہ اگر انسانوں کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی کلیئر کٹ گائیڈ لائن, بغیر کسی نظام کے, تو انسان ایک دوسرے کا برا حال کر دیں گے. جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو, مرد جو ہے عورت کو, بڑا بچے کو, گورا کالے کو, آزاد غلام کو, یہ سب جو ہے نا ایک دوسرے کا استحصال کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ان کو پتہ تھا کہ اس میں جو ہے نا کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ایول ڈوئرز ہوں گے, جن کو اگر نہ روکا گیا تو وہ فتنہ پھیلائیں گے, سارا کچھ. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا جو کہ ہمارے لیے لازم ہے, یعنی انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ نظام امپلیمنٹ کریں. جب وہ نظام امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ انسانوں کا بنایا ہوا اپنے ذہن سے کی اختراع سے نکالا ہوا وہ نظام امپلیمنٹ کریں گے, اور جب وہ امپلیمنٹ ہوگا تو اصل میں ظلم ہوگا. اور ہم آج اس وقت بیٹھ کے وہ ظلم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اصل طاقت یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو جمہوریت پہ بیچا ہوا ہے. دے ہیو سولڈ دا پیپل کہ جی جمہوریت ایک سلوشن ہے, بہت اچھی چیز ہے, اور وہ بیسیکلی ان کو اختیار دیتی ہے اس بات کا کہ یہ قانون سازی کر سکیں. سو قانون سازی از دا تھنگ جو کہ ان کی اصلی طاقت ہے, جس کے مطابق یہ جو بھی کر لیں وہ کبھی غلط نہیں ہوگا, یہ جو بھی کر لیں یہ اس میں پکڑے نہیں جائیں گے, یہ جو بھی کر لیں یہ وہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو انہوں نے لیگلائز کر دیا. اور یہ اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ہیئر.
آپ فوراً یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی لوگوں نے چلیں 1 سال نہیں 10 سال نہیں 50 سال نہیں 77 سال ہو گئے, کبھی تو یہ سوال پوچھا ہوگا ان سے کہ اللہ کے بندو, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہمارے اوپر اللہ کا نظام ہونا چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک کمال کا نریٹو, ایک کمال کا ایکسکیوز نکالا ہوا ہے. اس ایکسکیوز کو بھی آج سمجھ لیں. اور وہ ایکسکیوز یہ ہے کہ انہوں نے جو آئین خود بنایا, اپنی مرضی سے بنایا, جو کہ سراسر کفر کے اوپر مبنی ہے, اس آئین کے پہلے پیج پہ, اس کے ٹائٹل پیج پہ انہوں نے کیا لکھ دیا, اس کے پریمبل میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب انٹرسٹنگلی اگر آپ اسی کے آگے جائیں نیکسٹ, تو پھر وہ فوراً ہی یہ حاکمیت اعلیٰ کو پریکٹس کرنے کی اجازت جو ہے وہ عوام کو دے دیتے ہیں. تو اٹ از ان آکسیمورون جو کہتے ہیں نا, آپس میں کنٹرڈکشن ہے یہ چیز. پہلی بات تو یہ. اسی طریقے سے اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ بحث کریں تو یہ آپ کو پھر ایک اور چوسنی دیتے ہیں, اور وہ چوسنی یہ ہے کہ جی دیکھیں آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون اس ملک کے اندر قرآن و سنت یا اسلام کے خلاف ریپگننٹ ٹو اسلام یا ریپگننٹ ٹو قرآن و سنت نہیں بنے گا. اس کی چالاکی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کی چالاکی یہ ہے کہ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا. ایک باپ ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جن کے لیے میں ذمہ دار ہوں, میں ان کو کوئی زہریلی چیز نہیں کھلاؤں گا. اب ذرا سوچیں, اس میں 2 مسائل ہیں. پہلی مسئلہ, آپ زہریلا ڈیفائن نہیں کر رہے, یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جو چیز کھلاؤں گا میں پہلے اس کو ویریفائی کروں گا, بلکہ آپ بس کہہ رہے ہیں میں کوئی زہریلی چیز نہیں کھلاؤں گا. اب آپ کھلاتے جائیں, اگلا چیختا رہے گا یہ زہر ہے, آپ کہیں گے کہ نہیں. سو مثال کے طور پہ 77 سال سے سود کھلا رہے ہیں لیکن نہیں مانتے کہ وہ زہر ہے. 77 سال سے فحاشی پھیلا رہے ہیں, 77 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے مان لیا. تو ایک تو اس میں یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ سمجھیں, جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو لٹ سے زہر نہیں کھلاؤں گا, تو کیا اس نے اس میں یہ ساتھ میں کہہ دیا کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گا, میں اس کو کھانا کھلاؤں گا, میں اس کو اچھی نشو و نما, نہیں کہا نا. اسی طریقے سے ہمارے قانون نے بھی یہ نہیں کیا. تو ہمارے قانون میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسلام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, صرف یہ لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چوری کرنے کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کو سود لینے کے لیے کوئی قانون آپ کو کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج سے ملک میں سود حلال ہے. آپ کرتے رہیں اور آپ نے اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا اور بس ٹھیک ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو آئینی چکر بازی, 2 نمبری فراڈ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے آئین کے لیول پہ, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اگین میں آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی آئین کا ایکسپرٹ آ جائے اور سامنے بیٹھ جائے اور یہ بتا دے کہ یہ جو انہوں نے چکر بازی کی ہے, اس چکر بازی کے ذریعے اسلام امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف آپ کو یہ تسلی دینے کے لیے کی گئی ہے کہ جب آپ یہ بات اٹھائیں کہ جی حاکمیت اعلیٰ تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی, قانون تو اللہ کا ہونا چاہیے, تو آپ کو انہوں نے جو ہے نا یہ ٹافی, یہ چوسنی رکھی ہوئی آپ کو فوراً منہ میں دے دیتے ہیں, اور آپ چپ کر کے خوش بھی ہو جاتے ہیں, اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں اسی نظام کے اندر کام کرنے پہ, اور یہی جو ہے نا چیپیاں لگانے پہ کہ کہیں یہاں یہ امپروومنٹ کر لیں, کہیں یہ پیچ ورک کر دیں, اس پہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں. اسپیکنگ آف آکسیمورونس, اسلامک ریپبلک اس کو بھی ایک آکسیمورون کہا جاتا ہے. آپ نے بات کی کہ لوگوں کو ڈیکوائے یا لوگوں کو ایک چوسنی دینے کی بات, تو جس طرح سے آئین میں انہوں نے یہ لکھا, اس طرح سے پارلیمنٹ کے باہر بھی کلمہ انہوں نے تحریر کیا. تو باہر بے شک کلمہ لکھا ہوا, اندر وہ جو ہے وہ LGBT کے قوانین بنتے رہے, سود حلال ہوتا رہے. تو یہ بالکل بہت ہی مذاق خیز بات ہے. میرے خیال لوگوں کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے وہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آقا, اپنے مغربی خداؤں کو خوش رکھ سکیں, اس طرح سے ایسے قوانین بنا رہے ہیں اپنی مرضی کے, کیونکہ اسلام تو امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اسلام کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, اسلامک ٹچ یوز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اسلامک کارڈ کھیلا جا رہا ہے, لیکن قوانین وہ بن رہے ہیں جو کہ پرو ایلیٹ ہیں, جو اس ایلیٹ کیپچر کو بہت ہی اسسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو مزید جو ہے وہ ان وسائل کے اوپر قبضہ اپنا جماتا چلا جائے. اور اسی طریقے سے مزید ایک میں آپ سے بات بتاؤں کہ ان کے آپس کی ان فائٹنگ بھی ان کو بچانے کے لیے اور پاور میں رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے. کیسے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, گتم گتا ہو گئے ہیں, اور یہ آپ کی آج کی نئی جنریشن کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر جو ہے نا جیل گیا ہے اور ایسا ہوا ہے. بھائی اس ملک میں کون سا لیڈر ہے جو جیل نہ گیا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو ملک بدر نہ ہوا؟ اس میں تو پھانسیاں ہو چکی ہیں, یہ سب کچھ ہو چکا ہے. وائی؟ بیکاز دس از پارٹ آف دا گیم. دس از دا سکسیس آف دا کلب.
کہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہاں پہ کچھ آپس میں جو ہے نا کمپٹیشن ہے اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے شاید حق جو ہے نا وہ آ جائے گا. یہ امید کی وہ کرن ہے. تو یہ اس کلب کے لیے بہت ضروری ہے اصل میں کہ کلب کے ممبرز آپس میں کبھی کبھی لڑیں اور کوئی ایک جو ہے نا وہ دوسرے کو اور وہ چینج بھی ہو اور آپ کو یہ تسلی ہو کہ چہرے بدلتے رہیں گے, سارا کچھ ہوتا رہے گا. لیکن جو چیز نہیں چینج ہوگی, جو پچھلے 77 سال میں نہیں ہوئی, اور جب تک عوام اس کو اٹھا کے تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں پھینکیں گے, وہ یہ نظام ہے. وہ نظام جو ہے نا یہ کلب انشور کرتا ہے کہ وہ جاری رہے گا. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہم اس کو اپنے اس آج کے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان میں چل رہا ہے, یہ اور ہمارا نظام, جمہوری نظام, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے شروع میں ایک بات کی, اصل میں اس وقت نا کچھ چیزیں چل رہی ہیں میڈیا میں, تو وہ اس ایلیٹ کیپچر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جڑ سکتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو آپ دیکھیں, کارساز میں کراچی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس وقت کسی بھی عوام کے بندے سے پوچھیں, عوامی کسی بھی مطلب عوام سے اگر آپ جا کے پوچھیں کہ اس کا کیا ہوگا, تو آپ کو کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا کہ جی اس نے جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے نکل جانا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو وہ ایسا غلط ایسے اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ ایگزیکٹلی آپ ایک لمبی لسٹ نکال کے دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں عبد المجید اچکزئی جو کہ MP تھے, جنہوں نے GPO چوک کوئٹہ میں ایک رننگ کیمرہ کے سامنے CCTV فوٹیج ہے, پولیس والا کھڑا ہے, گاڑی اس کے اوپر دوڑا دی, چڑھا دی, وہ موقع پہ ہلاک ہو گیا اور اس کو پکڑ لیا گیا, حراست میں آ گیا, لیکن آخر میں اس کو چھوڑ دیا گیا کہ جی اس کی تو شناختی نہیں ہو سکی ہے. ٹھیک ہے, شارخ جتوئی کیس ہے آپ کے پاس. تو مطلب آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں اس وقت. آپ کے پاس ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہے جو کہ 2 لوگوں کو بالکل براڈ ڈے لائٹ میں قتل کرتا ہے. اور پھر اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جو جوڈیشل پاور اور پھر قانون سازی کی لیجسلیٹو پاور, یہ دونوں جو ہے نا اس کلب کی سٹرینتھس ہیں. یہ اس کلب کو وہ بنا رہی ہیں جو کہ یہ آج بن چکا ہے. اور آپ کو انہوں نے, جیسا میں نے کہا, مختلف نریٹیوز ہیں. تو ایک اور نریٹیو اگر آپ دیکھیں, ارشد ندیم کتنا ایک بڑا نریٹیو ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ محنت کریں گے تو آپ جو ہے نا ارشد ندیم کی طرح پاورٹی سے بھی نکل سکتے ہیں, فیم میں بھی آ سکتے ہیں. یہ آپ کو اس چیز کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ 77 سال میں یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک ارشد ندیم پیدا ہوا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دس از اگین وہ آپ اصل میں نکمے آپ نہیں بنتے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ آپ کو یہ کہیں گے. تو یہ ان کی ایک سپر پاور ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے یہ سپر پاور کو استعمال کر رہے ہیں, لیجسلیشن اینڈ جوڈیشری. تو ناظرین, آج ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے جو یہ ایلیٹ کیپچر ہے یہ ایک ڈائریکٹ رزلٹ ہے اس ڈیموکریٹک سسٹم کا, اور وہ ہر ملک میں کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہے جہاں ڈیموکریٹک سسٹم ان پلیس ہے. اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو نیریٹیوز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے بالا تر ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کے بارے میں, اپنے نظام کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, کہ یہ گورننس کا نظام کیا ہونا چاہیے ہمارے اوپر, اور ہم نے یہ ملک کس کام کے لیے حاصل کیا تھا. تو یہ اگست یا آفٹر 77 ایئرز میرا خیال ہے یہ درست ٹائم ہے, یہ اچھا موقع ہے اس وقت سوچنے کا, اس کے لک بیک کرنے کا کہ ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا تھا اور ہم نے کیا پایا اس کے لیے. کیا ہم نے مٹیریل ویلتھ پائی, کیا ہم نے اپنا جو مقصد تھا جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا, کیا وہ اچیو کر پائے یا نہیں کر پائے, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور ان نیریٹیوز کو بہت کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی یہ منجن ہمارے سامنے بیچا جائے ریاست کی طرف سے تو ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہم نے کس طریقے سے بچنا ہے, اور اصل میں ہم نے اپنے گول, اپنے مقصد کی طرف کس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ رہنا ہے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. جزاک اللہ فار لسننگ. ہم انشاءاللہ اگلی بار ایک نیا ایپیسوڈ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.